السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں تنویر یہی والا اور اسٹوڈنٹ آف ریحان کالج. تو آج میں ایک انٹرویو کرنے والا ہوں بہت ہی امیزنگ گیسٹ کے ساتھ جن کا نام ہے میم رباب ایجوکیشن والی. تو آج ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانتے ہیں. ان کے ایجوکیشن جو ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم میم رباب، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں تنویر آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور آپ سب سے پہلے ہمارے ویورز کا آپ اپنا ایک انٹروڈکشن دے دیں. جی، میرا نام رباب ایجوکیشن والی ہے اور منڈاور کیمپس میں موجود ہوتی ہوں. ایز اے وائس پرنسپل اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں اور ریحان فاؤنڈیشن سے پچھلے 2 سالوں سے منسلک ہوں. اور اگر میں اس سے پہلے کا بتاؤں تو 16 سے 17 سال تعلیمی ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ڈومینس میں کام کرنے کا. تو یہ ہے میرا مختصر تعارف. اچھا میم رباب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایجوکیشن والی کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ میرا مقصد، میرا موٹیو، میرا مشن، میرا ویژن اے آئی ایجوکیشن کے ساتھ چلنا ہے. ہمارے یہاں ایک والا والی ہوتا ہے. اچھا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں والا والی کا چیز ہے. ویسے آپ کو پتہ ہی ہوگا جی لیکن ضرور. پھر بھی آپ کے ناظرین اور حاضرین کے بتا دیتی ہوں جی ضرور. کہ ہمارے پاس پرابلم، پاکستان میں بہت سارے پرابلمس ہیں. اگر ہم بات کریں گلوبل بھی بات کریں تو پرابلمس ہیں. پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، سولر کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ. تو اس مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوگا ہمیں. تو ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک والا والی ہوتا ہے، لائک سولر والا، بجلی والا، پانی والا. تو ایجوکیشن والا، ہمیں اے آئی ایجوکیشن کو لے کے چلنا ہے. کہ اب وقت چینج ہو چکا ہے، اے آئی آ چکی ہے. تو میرا ایکسپیرینس ایجوکیشن پہ تھا اور میں نے اپنے نام کے ساتھ ایجوکیشن والی ایڈ کر دیا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ ریحان فاؤنڈیشن سے کب سے جڑی ہیں اور آپ کا ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ اب تک کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جڑی تو میں پچھلے 2 سالوں سے ہوں اور ایکسپیرینس ون آف دا امیزنگ ایکسپیرینس ان مائی لائف فرام مائی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اپنی تعلیم اسٹارٹ کی تھی تب سے، جب میں نے پھر اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تب سے، یہ والا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ ون آف دا امیزنگ ایکسپیرینس ہے. یہ ہے کیوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب ہم کسی سسٹم میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر گروتھ اور لرننگ اپارچونیٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو مجھے عادت ہے کچھ نیا سیکھنے کی، تجسس، جستجو، بہت کریزی ہوں میں اس میں. اور ہر وقت کچھ نیا سیکھنا چاہتی ہوں، ہر وقت کچھ نیا کرنا چاہتی ہوں. تو وہ جو مجھے موقع ملا نا وہ ریحان اسکول میں آ کے ملا کہ میں نے اپنی لرننگ اپارچونیٹیز کو دیکھا، میں نے اپنی گروتھ اپارچونیٹیز کو دیکھا، نئے لوگوں سے کنیکشن بلڈنگ کرنا سیکھا. تو اتنا سیکھنے کو ہے کہ وہ سیکھنا رک بھی نہیں رہا اور مزہ آتا ہے روز نیا سیکھنے کو. تو میرا امیزنگ میری لائف کا امیزنگ ایکسپیرینس ہے تنویر. اچھا میم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ کنیکشن بلڈنگ میں نے سیکھا، تو یہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کنیکشن بلڈنگ ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں ہوتا یہ ہے، بچپن سے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ڈراتے ہوئے آتے ہیں کہ اجنبی سے بات نہیں کرنا، اجنبی سے یہ نہیں کرنا. اجنبی ہوتا کون ہے؟ دیکھیں جب تک ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اجنبی رہتا ہے. اور اس ڈر کے ساتھ میں بڑی بھی ہو گئی، پل بھی گئی، کام بھی کر لیا، تعلیم بھی حاصل کر لی، 16 سال نوکریاں بھی کر لی، اس ڈر کے ساتھ کہ اجنبی سے ہمیں کبھی بات نہیں کرنی کیونکہ وہ اجنبی ہوتا ہے. بٹ یہاں کے پتہ چلا کہ جب تک ہم اجنبی سے بات نہیں کریں گے تو اس کی اجنبیت کیسے ختم ہوگی. تو ریحان جی اسکول کنیکشن بلڈنگ کرنا سکھاتا ہے
اور وہ بتاتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا وہ ڈر کے آگے ایک جیت ہے، ایک ایڈ بھی تھا وہ، تو ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں ڈر کے آگے کنیکشن ہوتا ہے، کنیکشن بلڈنگ ہوتی ہے. ہمیں وہ اجنبی، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے وہ بیرون ملک سے ہو، ہمیں ڈر ختم کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. تو جب میں نے یہ تجربہ کرنا شروع کیا، بھائی نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، انگریز بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، اور یقین کریں ان کے ساتھ اتنا امیزنگ ایکسپیرینس جاتا ہے. وہ بالکل ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، ہر شخص کا سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے، بٹ جو ڈر ہوتا ہے نا، ڈر کنیکشن بلڈنگ، یہ ڈر ختم کر دیتا ہے ہمارے اندر سے، اور ہمارے کنیکشن بلڈ ہونے لگتے ہیں، ہمارے دوست بننے لگتے ہیں. اب آپ اس سے مثال ایسا لیں کہ ایک یو ایس میں، کینیڈا میں، ٹورنٹو میں، اور ایک ایجپٹ میں، تو ایک ادھر تو ادھر تو ادھر، دنیا بھر کے ہر ملک میں اگر ہمارے کچھ کنیکشنز بیٹھے ہوئے، تو ہمیں پرابلم کیا آئے گی؟ کوئی پرابلم نہیں آتی. تو وہ بھی میں نے یہاں کے بنایا، ورنہ میں تو اپنے پاکستان تو دور کی بات، جس شہر، جس جگہ، جس ایریا میں رہتی ہوں، وہاں بھی میں کسی کو نہیں جانتی تھی. بس ایک چھوٹا سا سرکل تھا. بٹ دس از دا بیوٹی آف دا ہینڈ اسکول کریکولم، دیٹ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، ہم کنیکشن بلڈنگ کرتے ہیں، اور پھر ہم جب 30 منٹ 35 منٹ کا انٹرویو کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کنیکشن بلڈنگ کا. بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا کنیکشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے. تو اچھا میم، آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ نے 16-17 سال ایجوکیشن کو دیے ہیں، تو اس ایجوکیشن میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور اس ایجوکیشن اور اس پہلے والی جو روایتی ایجوکیشن ہوتی ہے ہماری، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بھائی ڈفرینس تو اے بی سی کا بھی ہے. لائک اگر ہم بات کریں کہ جو کنونشنل اسکولنگ سسٹم ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رٹافکیشن کیا ہوتا ہے، ہماری کریٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم بات کریں اے آئی ایجوکیشن کی، جہاں ہر بچہ اپنا لیپ ٹاپ، اپنا موبائل یوز کر رہا ہے، اور لیپ ٹاپ موبائل یوز کر کر وہ اپنی کریٹیوٹی کو بڑھا رہا ہے. آج کل کا جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، تو اس کو موبائل کا سب پتہ ہوتا ہے، اور 1 2 2.5 3 سالوں میں وہ اسکرول کرنے لگتا ہے موبائل کو، وہ سرچ کرنے لگتا ہے. دس از دا پاور آف موبائل. وہ کتابیں نہیں اٹھاتا، وہ کاپی نہیں اٹھاتا، وہ قلم نہیں اٹھاتا، وہ سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے، اور ہر طرح کی سرچنگ، ہر طرح کے گیمز جو ہے وہ کھیلنا بھی سیکھ جاتا ہے. آدھی لرننگ تو بچے کی 2 2.5 3 سال سے وہ موبائل پر ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ان ڈیوائسز کو استعمال کروا کے اس کو بہتر طریقے سے، اس کا بچوں کو فائدہ بتا کر، اگر ان کی لرننگ کا پارٹ بنا دیں، جو کہ ریحان اسکول نے بنا دی ہے، تو ان کا جو کریٹیوٹی ہے نا، وہ بوسٹ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اب ہمارا سارا کام جو ہوتا ہے وہ موبائل پر ہوتا ہے، لیپ ٹاپ پر ہوتا ہے. ہم ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی کنونشنل اسکول سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا، کوئی پیپر سسٹم نہیں ہوتا، کوئی رٹافیکیشن سسٹم نہیں ہوتا. ہر بچہ اپنا ایک گول چنتا ہے، اپنا والا والی چنتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ وہ اس کے اوپر اس نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے فاؤنڈیشن لیول سے. تو فاؤنڈیشن لیول سے پھر کرتے کرتے لیول 1 2 3 پورے 8 سال کی اس کی جو ہے یہ پروگرام ہوتا ہے. اور انہی ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنی لرننگ اور ارننگ کا سفر جاری کرتا ہے. تو یہ ہے کہ کنونشنل اور اس اے آئی ایجوکیشن کی تبدیلی، کہ کنونشنل میں بچے کو صرف رٹا ہے، اور آج کل کی جو جنریشن ہے نا، وہ پرانے کانسیپٹس جو کہ ہمارے آباء و اجداد پچھلے 20 30 سال پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں، تو وہ بچہ آج بھی پڑھ رہا ہے. مطلب پاکستان میں پچھلے 50 سالوں سے کبھی بھی کچھ نہیں بدلا، لگتا تو یہی ہے. تو یہ جو اے آئی ایجوکیشن ہے، یہ تو ادھر نئی اے آئی آئی اور اس کو یوز کر لیا، ادھر نئی اے آئی آئی اس کو یوز کر لیا. اپڈیٹڈ ایجوکیشن، اور جو کہ ہر بچے کا حق ہے، وہ ریحان اسکول اس وقت دے رہا ہے. یہی فرق ہے ایجوکیشنل کنونشنل میں اور اس ایجوکیشن میں، کہ ہم بہتر سے بہتر انسان بنا رہے ہیں. کسی بھی اسکول نے، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرس کے اسکول ہیں، لائرس کے اسکول ہیں، انجینئرس کے اسکول ہیں، بٹ وی ڈونٹ ہیو دا اسکولس فار دا لیڈرس. ہم لیڈرس بنانے پہ کام کرتے ہیں کہ ایک بہتر لیڈر کیسے بنایا جائے، ایک بہتر انسان کیسے بنایا جائے، اس کی ایگو کیسے ختم کرائی جائے. ہم واش روم بھی دھونا جانتے ہیں، اور اس کو پبلکلی پوسٹ کرنے میں بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں.
یہ جو ایگو ختم کرنا ہوتی ہے نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بٹ ریحان اسکول کی تربیت یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہماری ایگو ختم کرتا ہے اوسوجی کے ذریعے. تو وہ جب ایگو ختم ہوتی ہے تو جب کیونکہ لیڈر بنانا ہے نا، لیڈر میں نہ ایگو ہونی چاہیے، اس کو پرابلم سالونگ ہونا چاہیے، بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. تو جب تک یہ پریکٹیکل ایکسپوجر ہم دیں گے نہیں تو وہ بنے گا کیسے؟ تو یہ جو اسکول بنایا گیا ہے یہ بیسکلی بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم لیڈر بنا سکیں، اور لیڈر بائی ایکسیڈنٹ نہ بنائیں ان کو بائی ڈیزائن بنائیں. ان کا مائنڈ سیٹ کس طریقے سے گروتھ مائنڈ سیٹ پہ جائے گا اور کس طریقے سے ورک کریں گے، یہ ہے ریحان اسکول کا کام جو کنونشنل اسکولنگ سے بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا میم، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں ذکر کیا اوسو جی کا، تو کیا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اوسو جی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور یہ ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ اچھا جی، بالکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور اوسو جی بیسکلی ایک جاپان کی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کلیننگ. لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو کنونشنل اسکولنگ سسٹم میں اس ایمان کو پڑھایا تو جاتا ہے لیکن پریکٹیکل کروایا نہیں جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، آپ بھی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پرنسپل ہوں، وائس پرنسپل ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی بھی ہو، ہم ان کو اوسو جی کا پارٹ بناتے ہیں. اوسو جی مینس کہ آپ نے جس جگہ پہ رہنا ہے وہاں کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، جس برتن میں کھانا ہے اس کو دھونا بھی ہے، اور اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں، اس اسکول کی صفائی بھی کرنی ہے، کلیننگ بھی کرنی ہے. ہمارے پاس اسکول میں، کالجز میں کوئی ماسی، کوئی آیا، کوئی سرونٹ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ان تمام سروسز کو پورا کرے. چاہے پرنسپل ہو، چاہے وائس پرنسپل ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جہاں رہتا ہے وہ اپنی کیمپس کی اوسوچی ضرور کرتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے عادت بلڈ ہو جاتی ہے. اور جب عادت بلڈ ہو جاتی ہے، اب مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ہم اس کو اوسوجی کرواتے ہیں، یا میں خود ہوں یا آپ خود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اوسوجی کرواتے ہیں تو ہم پہلے تو اپنی جگہ ارد گرد دیکھتے ہیں کیا گندا ہے، اس کو کیا صاف کرنا ہے. جب ہم اپنے احاطے کی گندگی کو دیکھنے لگتے ہیں نا، تو ہمیں پھر باہر کو اور اندر کو فرق کرنے میں واضح طور پر فرق پتہ لگتا ہے. پھر ہمیں کبھی، آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کا پارٹ ہیں کہ جب ہم اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کچرا بھی اٹھاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ ہو، چاہے وہ ہمارے باہر کی آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹی، اور ہمیں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی. جی. لوگ کچرا پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں پتہ ہے اوسوجی کی عادت ہے ہماری. تو یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ عادت کو بلڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں بیسکلی، کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور ہیبٹ. تو یہ عادتیں بلڈ کرنے کے لیے جو ہمارا کریکولم ڈیزائن ہوا ہے نا، تو یہ ہے ایک اوسوجی کہ ہمیں صرف اپنا اسکول نہیں، ہمیں اپنے پورے پاکستان کو، اپنے معاشرے کو، اور جہاں ہم رہیں، جس جگہ ہم رہیں، ہم اس کو صاف ستھرا رکھ سکیں، اور ہماری نظر، ہماری سوچ، ہمارا مقصد، ہمارا ویژن اتنا کلیئر ہو سکے کہ ہم ایک گندے اور صاف ستھرے ماحول میں واضح طور پر فرق دیکھ سکیں. اچھا میم، آپ نے یہ بولا کہ ہمیں اپنے اندر عادت کو بیلڈ کرنا چاہیے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پہلے سے ہمارے اندر عادت جو ہے نا موجود ہوتی ہیں، لائک کہ ہم نے صرف کھانا کھانا ہے، ہم نے برتن نہیں اٹھانے، پھر مطلب کہ ہم نے کوئی بھی چیز ہے وہ ہم نے گندا کرتے تو پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. تو اس عادت کو ختم کیسے کیا جائے؟ اچھا دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ جس شہر سے بھی ہوں، آپ خود بھی آئے ہیں، آپ کو تقریباً 8-9 مہینے ہونے والے ہیں. اب آپ کو ہم جو بھی کام کہتے ہیں آپ کبھی منع نہیں کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. آپ کیا تمام اسٹوڈنٹ، مطلب تربیت بتا رہی ہوں، ہمارے یہاں کی تربیت ایسی ہے، ہم کوئی بھی کام فورسفل نہیں کرواتے، زبردستی کہ نہیں، کہیں نہیں 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 کہ تم نے کرنا ہے، یہ والا ہمارا فارمولا نہیں ہے. ہم ماحول کو آبزرو کرواتے ہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو کچھ وقت کے لیے صرف آبزرو کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں کہ آبزرو کرو. اس کے بعد ہم گریجولی اس کو اس ایکٹیویٹی کا پارٹ بناتے ہیں. لائک اگر ہمیں برتن واش کروانے تو ہم اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، روٹی پکوانی اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، صفائی کروانی ہے، اور پھر کر کے بھی دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ آرڈر چلائیں کہ ہم کر رہے ہیں تم نہیں کرو، یا تم کر رہے ہو ہم نہیں کریں. وہ عادت خود بلڈ ہونے لگتی ہے. کسی میں بہت جلدی ہو جاتی ہے، کسی میں بہت دیر سے ہوتی ہے. لیکن بھلے وہ ایک کام بھی کر رہا ہے، وہ ایک کام بھی اگر کر رہا ہے، صرف ایک کپ بھی دھو رہا ہے نا، تو وہ اپنی عادت بنانا اسٹارٹ کر رہا ہے. کیونکہ گھر میں وہ نہ کبھی اپنے برتن دھو کے آ رہا ہوتا ہے، نہ وہ صفائی کر کے آ رہا ہوتا ہے.
اور نہ ہی کوئی اور کام کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اس کی عادت کو بلڈ کرتے ہیں, اور عادت بلڈ کرنے سے کیا ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا 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 کرتے 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 پورا ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہے مجھے پکانا کب ہے, اسے پتہ ہے مجھے کھانا کب ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے کھانے کے بعد برتن کب دھونے. تو ساری چیزیں خود بخود کہتے ہیں نا وہ گھٹی میں شامل ہو جاتی ہے, اس کے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ کام سلولی ہوتا ہے, اور ایک دم سے نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آیا ہم کوئی آرڈر دینا شروع کر دیں, چلو بھائی چلو کام کرنا شروع کر دو. پہلے ہم اس کو انوائرمنٹ دکھاتے ہیں, آبزرو کرواتے ہیں کہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر تمام لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. تو وہ دیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میم, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ اے آئی تیزی سے جو ہے نا دنیا کو بدل رہی ہے, تو آنے والے 5 سالوں میں آپ جو ہے نا پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ کہ جیسے کہ اب ہم باہر اگر جاتے ہیں تو وہاں پر ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں, تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا شفٹ ہو چکے ہیں جدید چیزوں پر, جدید ٹیکنالوجیز پر. اے آئی سے ہٹ کر بھی انہوں نے ایسی ایسی چیزیں مطلب کہ بنائی ہوئی ہیں جو ان کے کام میں بہت زیادہ ان کے لیے ہیلپ فل ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس دوڑ میں شامل ہو پائے گا یا نہیں؟ بحیثیت پاکستانی, میں بھی ایک پاکستانی ہوں, آپ بھی ایک پاکستانی ہیں, ہم اس دور میں شامل ہو چکے ہیں. ریحان اسکول اس دور میں شامل ہو چکا ہے. پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے, لیکن وہ خواہ غریب رہنا چاہتا ہے. کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کی عادت ہو گئی رہنے کی, اور وہ کہتے ہیں نا جب عادت بن جائے تو کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی. تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا, اس سوچ کو بدلنا جو ہے بدلنے کے لیے, اس نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے ریحان اسکول آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس سرکل میں جو جو لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں, جو جو ٹیم ممبر شامل ہوتے جا رہے ہیں, جو جو اسٹوڈنٹ شامل ہوتے جا رہے ہیں, آپ اور میں اور ہم سب مل کر ہم اس تبدیلی کا حصہ ہیں. تو جو جو اس تبدیلی کا حصہ بنتے جائیں گے, اس کا مقصد وہ بدلنا چاہتے ہیں, پاکستان میں خواہ غریب رہنا نہیں چاہتے. تو جو رہنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا ہے کہ ان کو بھی شعور دے کہ وہ خواہ کے غریب بن کے نہ رہیں, کیونکہ غربت آپ کا حق نہیں ہے, غربت آپ کا ساسا نہیں ہے. تو خواہ اس وزن کو لے کے چلیں تو کیوں چلیں, اس بوجھ کو لے کے اپنے سر پہ لے کر کیوں چلیں؟ ہم کیوں نہ بدلیں؟ جب زمانہ بدل گیا, تعلیم بدل گئی, تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے, آپ کے لیے, ہمارے لیے, اور ان تمام اسٹوڈنٹ کے لیے جو ریحان اسکول کا پارٹ ہیں, ان تمام ٹیم ممبر کے لیے جو ریحان اسکول کا پارٹ ہیں. یہ سوچ, یہ تبدیلی جو کہ ریحان اللہ والا کی طرف سے ہمارے لیے گاڈ گفٹیڈ ہے. وہ خود ہمارے لیے گاڈ گفٹیڈ ہے, اور یہ ایجوکیشن گاڈ گفٹیڈ ہے. تو ہم اور آپ تو اس کا پارٹ بن چکے ہیں ایز اے پاکستانی, لیکن آہستہ 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 یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. اور جو ہمارا ویژن ہے, جو ہمارا مشن ہے, ہم اس تک پہنچ سکیں گے کہ ہمیں پاکستان سے غربت ختم کرنی ہے. تو ٹھیک ہے, لانگ ٹرم ویژن ہے, لیکن قدم توڑ چکا ہے اور منزل کا تعین ہو چکا ہے, منزل پر ہم چل رہے ہیں. تو بدل جائے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی, اور جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی بدل جانا چاہیں گے. لیکن جو بدلنا نہیں چاہتے اور انجوائے کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اسی غربت میں, تو کوشش ہم پوری کریں گے کہ ہم ان کو بھی بدل سکیں. اچھا میم رواب, آپ یہ کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ جو ہے نا روایتی تعلیم میں آپ نے ایجوکیشن میں گزارا ہے, تو جب آپ نے یہ جو ہے نا تعلیم مطلب کہ آپ ریحان فاؤنڈیشن میں آئے, آپ نے یہ نئی نئی چیزیں یہاں پر آ کر دیکھی ہوں گی, تو کیا آپ کو پرابلم نہیں ہوئی؟ جیسے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں یا کسی بھی چیز کو یوز کرتے ہیں, تو پھر ہماری ایک عادت ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز سے سوئچ نہیں کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی ہر بندہ بھی مطلب کہ جو جہاں پر ہے وہ چاہے سوچتا کچھ بھی ہے, لیکن وہ وہاں سے سوئچ نہیں ہونا چاہتا. تو آپ کو کیا پرابلمز ہوئیں, یا آپ نے جب مطلب کہ آپ کو اس ایجوکیشن سے جدید ایجوکیشن میں آئیں تو آپ ایکسائٹیڈ تھیں, یا پھر آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت بہترین سوال کہ آپ نے کیا ہے کہ جب کوئی اتنے بڑے سسٹم میں رہتا ہے تو اس کو چینجنگ میں پرابلم آتی ہے. جب میں شروع میں آئی تھی نا, مجھے 5-6 مہینے لگے تھے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے صرف لیپ ٹاپ موبائل اگر یوز بھی کیا تو وہ ایک آفیشیل میلز کے لیے ہوتا تھا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں آنے کے بعد سوچ کا زاویہ بدلنا, سوچ کا بڑا ہو جانا, اور یہاں کے پتہ یہ بھی چلا کہ پاکستان خواہ کا غریب ہے, ہم خواہ کے غریب ہیں,
اور ہماری یہ جو سوچ کا جو زاویہ ہوتا ہے نا، آپ بلیو کریں تنویر، یہ کوئی ادارہ کوئی اسکول نہیں دیتا. میں نے ایجوکیشن حاصل کی، میں نے کام کیا، لیکن سوچ کو بدلنے کا زاویہ سب کام کرواتے ہیں، سارے ادارے کام کرواتے ہیں آپ سے، لیکن آپ کی جو سوچ کی ٹرانسفارمیشن ہے نا، وہ یہ پلیس ہے جہاں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوچ کے زاویے کو بدلنا. تو وہ جو 6 مہینے کا میرا ڈیوریشن تھا نا، اس نے میرے فکس مائنڈ سیٹ سے مجھے گروتھ مائنڈ سیٹ پر کنورٹ کیا، اور آہستہ 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 اس کریکولم کو سمجھنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا. جب میں نے امپلیمنٹ خود کیا تو پتہ چلا کہ کس طرح سے ہم خود چینج ہو جاتے ہیں، ہماری شخصیت چینج ہو جاتی ہے، ہماری سوچ کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے، ہمارے کام کرنے کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے. آپ دوسرے آفیسز میں دیکھیں، دل نہیں لگتا، گھبراتا ہے بندہ، جلدی ٹائم پورا ہو چلا گیا. یہاں ہم ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مزہ آتا ہے کام کرنے میں. مزہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سیکھنے کو بہت ہے. اور سیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہر وقت ہمیں نئی چیزیں، چیلنجز آتے ہیں، پرابلم آتے ہیں. اوکے، دس از دا پارٹ آف لائف. ہر چیز بنا بنایا حلوہ تو کبھی بھی کہیں نہیں ملتا نا. تو اوکے، ایکسیپٹڈ. اور سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، اور اپنے اندر وہ کیپیبلٹی میں نے دیکھی کہ بھائی میں چینج کر سکتی ہوں اپنے آپ کو. مجھے چیلنجز، یہ نئے سسٹم کو سمجھنے میں چیلنجز ہوتے ہیں، تو وہ تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ایک بڑا سا رزلٹ نکل کر آتا ہے نا، وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. تو وہ جو 6 مہینے 4 مہینے میں نے گزارے، اس وقت تک میں دیکھتی رہی، در و دیوار دیکھتی رہی، رومز دیکھتی رہی، چیزیں دیکھتی رہی. اور پھر جب میں نے انٹرویو سیریز اسٹارٹ کی، وہ میری لائف کا تو یو ٹرن تھا کہ دنیا میں یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، کیونکہ ایکسائٹمنٹ بہت ہے. اور آپ کو پتہ ہے، جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کہ میں نے تو کرنا ہے بھائی، کچھ بھی ہو جائے. دا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یور ایکسائٹمنٹ. ایکسائٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ ایکسائٹمنٹ ایسے آتی ہے جب آپ کو کام کرنے میں مزہ آ رہا ہو. کام کرنے میں مزہ کیسے آتا ہے؟ جب آپ کو اپنے حساب کا کام مل رہا ہو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیو تجسس، سیکھو، سکھاؤ، ون آف دا امیزنگ جرنی. تو پھر آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتے گئے، ہوتے 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 پتہ ہی نہیں چلا. ون آف دا امیزنگ ایکسپیرینس ہو گیا. اوکے، تھینک یو سو مچ میم رباب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم آپ اپنے انٹرویوز کو اینڈ کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ لاسٹ میں ہمارے ویورس کو کوئی اچھی سی ایڈوائس دے دیں، اور سریان کے لیے کوئی میسیج یا کوئی لائن آپ کہنا چاہیں تو وہ بھی آپ ضرور کیجیے. میسج تو کیا کہوں، بس یہی ہے کہ جو بھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کے جاننے والے یا نئے لوگ دیکھ رہے ہوں، تو کام آپ کا، ان تمام دیکھنے والوں کا، کہ خواہ خواہ کے غریب رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، رحمتوں سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں، دیکھیں پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو ڈیولپمنٹ کے معاملے میں تھوڑی ویک رہتی ہے. چائنا بدل گیا، جاپان بدل گیا، ادرس کنٹریز بدل گئیں، ان کے کام کرنے کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، ان کے فائنینشیل فریڈم مل چکی ہے، ان کو کرائسس ختم ہو چکے ہیں. بٹ پاکستان اس میں ابھی بھی اٹکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوچتا نہیں ہے، اور سوچتا بھی رہے تو کرتا نہیں ہے. یہ تو دو مین پرابلم ہے، یا تو سوچتے رہیں گے یا تو کریں گے نہیں. تو سوچیں، کریں، امپلیمنٹ فوراً کریں، مطلب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریحان اللہ والا، سریحان اللہ والا کی صورت میں گاڈ ایک گفٹ دیا ہے. اور گفٹ اس طرح کہ ان کو اللہ نے وہ سوچ عطا کری کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ سوچ سکیں، اور یہاں کی غربت کا خاتمہ کر سکیں، یہاں پر وہ لیڈرز پیدا کر سکیں. جو وہ ایک تو لیڈرز وہ ہیں جو صرف پرابلم ہی بتاتے رہتے ہیں، پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے، سولر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے. ارے بھائی مسئلے ہیں، حل کس نے کیے، سوچے کس نے؟ تو ہمارا اسکول اس پر کام کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ ہے، لیکن اس کو حل کیسے کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہمارے لیڈرز ہیں جو کہ فیوچر لیڈرز تیار ہو رہے ہیں، جن کا والا والی ہے، اور وہ اس پر کام کریں گے. تو اگر وہ لوگ جو ابھی تک اس کا پارٹ نہیں بنے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ اس کریکولم کو فالو کر کے دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی پائی، کیا ٹرانسفارم کیا. تو جو ابھی تک نہیں ہے تو گھبرائیں نہیں. وہ
اور تبدیلی آپ کا حق ہے اور کچھ نیا کرنا بھی آپ کا حق ہے, ایکسپلور کرنا آپ کا حق ہے. ایٹ لیسٹ ٹرائی کر کے دیکھیں. ونس اگین بہت بہت شکریہ مسٹر وہاب کہ آپ نے بہت ہی ایک اچھا انٹرویو دیا ہمیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, اور ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.